جہاں کتابوں میں سب سے مقدس کتاب اللہ کے نزدیک قرآن مقدس ہے، اسی طرح سے مہینوں میں سب سے مقدس مہینہ اللہ کے نزدیک رمضان کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں اور بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمایا، اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا، اور مزید یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے اپنا ایک مخصوص مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یوں تو مہینے سبھی اللہ ہی کے، دن اور رات کا بنانے والا، سورج اور چاند کا بنانے والا، کائنات کی ایک ایک چیز کا، ایک ایک ذرے کا بنانے والا تو وہی ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اس نے دن اور رات بنائے، سورج اور چاند بنائے، مہینے بنائے، دن بنائے، یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی، اور ساری چیزوں کی تخلیق خود باری تعالیٰ نے فرمائی ہے، تو پھر ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں رمضان کا جو مہینہ ہے وہ خاص طور سے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ مہینے تو سبھی اللہ کے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے کہ اور مہینوں کو اللہ نے اپنی طرف متوجہ یا منسوب نہیں کیا، بلکہ رمضان کے مہینے کو اللہ نے اپنی جانب منسوب فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اطلاع دے دی ہے کہ چونکہ شعبان کا مہینہ جو اس سے پہلے گزرا ہے، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کثرت فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اگلا جو مہینہ آنے والا ہے، جسے ہم رمضان کہہ رہے ہیں اور جسے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، یہ مہینہ مکمل عبادت کا ہے۔ اس میں جب ہم ایک مہینہ پہلے عبادت کر کے اپنے آپ کو مشق کر لیں گے تو پھر رمضان کی عبادت ہمارے اوپر مشکل نہیں گزرے گی، کیونکہ اس مہینے میں اور مہینوں کے بالمقابل عبادات میں کثرت پائی جاتی ہے کہ جہاں ہم دن بھر روزے رکھتے ہیں اور پنجگانہ نماز باجماعت پڑھتے ہیں اور پھر تراویح پڑھتے ہیں، اور بہت سے اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جنہیں تہجد کی نماز بھی نصیب ہوتی ہے، پھر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ جو مشقت ہے، اس مشقت کو جھیلنے کی عادت ایک مہینہ پہلے اللہ کے رسول نے کر لی۔ تو شعبان میں اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ وہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، تاکہ رمضان کے مہینے میں جو روزے فرض ہیں اس کی عادت لگ جائے، اور رمضان کا روزہ ہمارے اوپر گرا نہ گزرے، بھاری محسوس نہ ہو، یہ عادت ڈالنا تھا۔ تو اللہ کے رسول بے انتہا عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ آپ کے لیے آسان ہو جایا کرتا تھا، اور پھر اللہ کے رسول نے رمضان کے مقدس مہینے کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہی رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے کائنات کی سب سے عظیم ترین کتاب قرآن مقدس کو اسی مہینے میں اتارا ہے۔
جہاں کتابوں میں سب سے مقدس کتاب اللہ کے نزدیک قرآن مقدس ہے، اسی طرح سے مہینوں میں سب سے مقدس مہینہ اللہ کے نزدیک رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے جسے ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک ایک سیکنڈ میں اللہ کی جانب سے بے شمار رحمتیں اترتی ہیں، بے شمار بارش کی طرح رحمتیں اترتی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے کے ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک گھنٹے کو قیمتی بنا کر اس دنیا سے چلا جائے، اور جس نے قیمتی نہیں بنایا اس کے لیے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کتابوں میں سب سے مقدس کتاب اللہ کے نزدیک قرآن مقدس ہے، اسی طرح سے مہینوں میں سب سے مقدس مہینہ اللہ کے نزدیک رمضان کا مہینہ ہونے والے ہیں ان سب کو نہیں کیا، اور اس مہینے میں روزے نہیں رکھے۔ اللہ کے حبیب نے ان لوگوں کے لیے، ایسے محروم القسمت لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس مہینے سے قبل آگاہ کیا کرتے تھے، بیدار کیا کرتے تھے، جگایا کرتے تھے، اس مہینے کی عظمت کو بتلایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے سامنے ایک بہت ہی عظیم مہینہ آنے والا ہے، وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اس مہینے میں نچھاور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا ہے۔ یہ رمضان کا جو چاند نظر آتا ہے، اور چاند نظر آتے ہی عید کی چاند کے نظر آنے تک شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس مہینے میں انسانوں کو شیطان بہکا نہیں سکتا۔ لیکن ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں بھی لوگ وہی کام کرتے ہیں جو عام مہینوں میں کیا کرتے ہیں۔ عام دنوں میں اگر شراب پی رہا ہے تو اس مہینے میں بھی شراب پی رہا ہے۔ پھر شیطان کے مقید ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم 12 مہینے 11 مہینے شیطان کے ساتھ رہ کر شیطانی اعمال کر کے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خصلت اور عادت ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہے تو پھر ایک مہینہ جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو وہ جو عادت اور خصلت ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، جس کے ہم عادی بن گئے ہیں، وہی عادت اس مہینے میں بھی ہم اپنے آپ کے اوپر آزماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا ہے، اور شیاطین کے قید ہو جانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کر لیتے ہیں، ہمارے لیے نماز کا پڑھ لینا آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرے مہینوں میں ہم بہانے کرتے ہیں، بہانے کر کے ہم بھاگ جایا کرتے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں کوئی بھی ایمان والا اس چیز سے بہانہ نہیں کرتا کہ ہم نماز کو نہیں جائیں گے۔ یہ اسی چیز کا اثر ہے کہ شیطان قید ہے، تو یہ ایمان والا شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہے، تو اللہ کے گھر سے آواز لگائی جاتی ہے، وہ دوڑا دوڑا اللہ کے گھر کو آ جاتا ہے، قدم بڑھا کر اللہ کے گھر کو آ جاتا ہے، اور پھر اپنی پیشانی اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر دیتا ہے۔ یہ اثر ہے شیاطین کے قید ہو جانے کا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جنت کو سجانا شروع کیا ہے، جنت کو سجانا۔ اللہ نے اس امت کے لوگوں کو 5 قسم کے انعامات عطا فرمائے ہیں جو پچھلی امتوں کو عطا نہیں کیے گئے۔ انبیاء تو بہت سے آئے، لیکن ان کی قوموں پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ جتنے انبیاء آئے اس دنیا میں، ان کی قوموں پر
اللہ نے لعنت بھیجے ہیں، اور خود انبیاء کی زبانی، یعنی نبیوں نے خود اپنی امت پر لعنت کی دعا کی، لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کا کہ آپ نے اپنی امت کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، کبھی لعنت کی بد دعا نہیں کی، آپ اپنی امت کے لیے روتے تھے، اپنی امت کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، الہی میری امت کیسے بخشی چلی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ انبیاء سابقین کی امتوں پر اللہ نے خود انہی کی زبانی لعنت بھیجی، لیکن ہم ایسی امت ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے رحمت کی دعا کی ہے، بد دعا نہیں کی، لیکن وہ شخص